کام کے لیے جو نام مناسب ہے اسی سے اللہ دعا کرے. اب کوئی جبار ہے، عنید ہے، سرکش دشمن ہے، قابو نہیں آتا ہے، یا جبار یا متکبر یا القادر یا قہار، ان سے دعا مانگے تو اللہ اس کو جلدی شکست دے دیتے ہیں. تو بہرحال اللہ کے اسماء سے پہلے درود شریف پڑھیں. درود شریف پڑھ کے اللہ کی حمد و ثنا، کیا مانا سورۃ فاتحہ، سب سے اچھی بات جو ہے وہ سورۃ فاتحہ ہے. افضل الدعا، افضل الدعا بھی ہے جس میں حمد بھی ہے، جس میں ثنا بھی ہے، جس میں عقیدہ بھی ہے، ایمان بھی ہے. تو سورۃ فاتحہ پڑھیں. تو اس کے بعد جو ہے پھر ان اسماء کا تکرار کریں، بار بار پڑھیں اور اللہ سے دعا مانگیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی بڑی مشکلیں حل کر دیتے ہیں. خود سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور پاک کی رحمت دو عالم کی عادت مبارک تھی کہ اذا کربہ امر، جب حضور کو کوئی مشکل پیش آ جاتی تو آپ ہمیشہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. حتیٰ کہ حضور سینے کے اندر بھی یہی پڑھتے تھے اور طویل سجدہ ہوتا تھا اور پڑھتے تھے اللہ اور مشکلوں کو حل کرتے. تو اس لیے یہ بھی ایک یعنی اکسیر ہے. یاد رکھو کہ جو وظیفہ، جو آیت خود سرکار نے پڑھی ہو اس میں کتنا بڑا اثر ہوگا. اسی طرح سیدہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب مجھ پہ تہمت لگی، منافقین نے، اعداء دین نے، اعداء اسلام نے حرم رسول پر بھی تہمت لگا دی. بی بی کو پتہ ہی نہیں تھا. جب بی بی صاحبہ فرماتی ہے کہ مجھے ام مستح نے یہ واقعہ سنایا کہ عائشہ تمہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ تمہارے خلاف کیا ہو گیا، تو کہتی ہیں کہ اس پریشانی کی عالم میں میری زبان سے جو نکلا وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یہ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو یہی کلمہ نکلا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. سیدہ ام اسماعیل کو جب حضرت ابراہیم چھوڑ کے چلے گئے اور چھوٹا سا بچہ ہے اور بالکل بیابان ہے، کالے کالے پہاڑ ہیں اور کوئی آبادی نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی انیس نہیں، کوئی بات غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی میں جہاں کوئی زراعت نہیں. تو بی بی کے منہ سے بھی کیا نکلا حسبنا اللہ و نعم. جب جنگ احد میں اتنا بڑی مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا کہ 70 صحابہ شہید ہو گئے اور سرکار دو عالم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ کے رخسار مبارک میں خود گھس گئی اور آپ کے چہرے سے خون بہ رہا ہے. اس وقت اطلاع دی جاتی ہے کافروں کی طرف سے کہ مسلمانوں کو کہ اچھا یہ شکست پہ تم مطمئن نہ، ابھی ہماری فوجیں اور آ رہی، ہم پھر آپ پہ حملہ کرنے والے ہیں. تو صحابہ نے بھی کیا پڑھا فقالوا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. تو یہ ایک ایسا کلمات ہیں کہ آپ ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے. علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں، القول الجمیل فی فوائد حسبنا اللہ و نعم الوکیل. بڑے بڑے علماء نے یہ اکثیر ہیں، اکثیر اعظم ہیں. لیکن تمہارا اللہ با ایمان ہو، تمہارا اعتقاد ہو جاہل پیروں پہ جو کہیں کہ رات کو ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے قبرستان میں جا کے تم نے چلا کرنا ہے اور بلائیں نظر آئیں گی تو گھبرانا نہیں. کسی کو ایک ٹانگ پہ کھڑا کر دو، بلائیں تو اس کو نظر آئیں گی. تو اگر ان جاہلوں کو آپ نے مانا ہوا ہے تو اس کا ہمارے پاس کوئی بات نہیں. کیونکہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے نا پھر وہ پاگل
قتل ہو جاتا ہے۔ دیکھا نہیں ہے، لوگ لڑکوں سے محبت کرتے ہیں، لوگ لڑکیوں سے محبت کرتے ہیں، عاشق ہو جاتے ہیں، گھر چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا بعض لڑکیاں جو ہیں کسی لڑکے سے محبت کرتی ہیں، والدین چھوڑ دیتی ہیں، گھر چھوڑ دیتی ہیں، یعنی اعلیٰ شان محلات میں رہنے والی جھوپڑی میں پڑی ہوئی ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہی بدبخت اس سے پیشہ کرنا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور کچھ نہیں کہہ سکتے، باقی آپ کی مرضی ہے، ورنہ سب سے اکثیر اعظم جو ہے کوئی اللہ کے نام۔ اگر فائدہ اٹھانا ہے تو رمضان شریف آ رہا ہے، بس ان کو ورد بنا، انہی کے اندر اسم اعظم ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت اللہم انت الميسر لكل يسير وانت على كل شيء قدير لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد یا اللہ احدا احدا صمدا صمدا فردا فردا وترا وترا سرمدا سرمدا ابدا ابدا حیا حیا دائما دائما۔ یہ اسماء ہے، بس پڑھنا ہو، اور بس شرط وہی ہے جو میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ دل سے پڑھیں۔ اسی لیے حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ، ان سب نے یہی کہا ہے کہ اسم اعظم جو ہے وہ اللہ، ایک اسم ذات ہے، ایک اسم اعظم، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ فَلْتَقُلْ، جب اللہ کہو تمہارے دل میں اور کوئی نہ ہو، پھر سمجھو گے اسم اعظم ہے، پھر مقام پہ ہو۔ اگر بر زبان تسبیح در دل کا خلق، زبان میں اللہ اللہ کی ضربیں لگ رہی ہیں، اور اندر بیوی کا خیال ہے، بچوں کا خیال ہے، دولت کا خیال ہے، پیسے کا خیال ہے، کوئی فائدہ ہی نہیں، ہم کا اور بے ادب بننے کی کوشش۔ اسی لیے اللہ والوں نے لکھا ہے کہ دعا مانگ رہے ہو نا، اور دعا میں دل لگ رہا ہے، اور مانگوں اور مانگوں اور مانگ، سمجھو رحمت کی گھڑی آ گئی، مانگ لو، اور دعا مانگ رہے دل نہیں لگا کہ ہٹ جاؤ، اس کا مطلب ہے کہ ابھی تمہارے ٹھکرانے کا وقت ہے، ہٹ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ کہیں مار جاؤ۔ انکر باللہ، حضرت نے فرمایا کہ دل غافل سے دعا کبھی نہ مانگا، اور دعا کا کہ اللہ سب بیماروں کو شفا دے۔ ہمارے دوست بھی ہیں، طالب بھی ہیں، محمد علی، انہوں نے ماشاءاللہ بنگلہ دیش میں فینی بہت بڑا مدرسہ بھی بنایا ہے، ابھی ان کا آپریشن ہوا، اللہ شفا عطا فرمائے۔ تو بہرحال اگر آپ نے مانگنا ہے تو اسی سے مانگو جس سے سب نے مانگا، جو خود مانگنے والے ہوں ان سے کیا مانگو، وہ تو خود محتاج ہے، وہ خود مانگنے والے۔ اللہ اکبر۔